بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کے لیے صحیح اور بہتر سے بہتر مصرف کو تلاش کرے۔ صرف زکوٰۃ کو نکالنا اور اس کو خرچ کر دینا یا پہنچا دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ انسان اس کے لیے ایک بہتر اور اچھا عمدہ مصرف تلاش کرے۔ اس کو ایک بوجھ سمجھ کے ادا نہ کرے، بلکہ ایک دینی اور اخلاقی اور انسانی ذمہ داری سمجھ کر، احساس سمجھ کر اس کی ادائیگی کی فکر کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اچھا اور بہترین مصرف زکوٰۃ کے حوالے سے کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے زکوٰۃ کے 8 مصارف کو بیان فرمایا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو سب سے عمدہ اور بہترین مصرف ہے، اس میں سب سے پہلے نمبر پہ تو کسی بھی انسان کے جو قریبی مستحق رشتہ دار ہے ان کا نمبر آتا ہے۔ رشتہ دار بھی ہو اور پھر وہ رشتہ دار مستحق بھی ہو، یہ ایک بہترین اور عمدہ مصرف ہوتا ہے، اور اس میں یہ کہ زکوٰۃ بھی ادا ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کا مستقل اجر ملے گا۔ لیکن عام طور پہ چونکہ ہمارا ایک مزاج یہ بن چکا ہے کہ ہم ہر اس جگہ پہ انفاق کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں کسی نہ کسی درجے میں میرا ایک اثر باقی رہ جائے۔ ظاہر سی بات ہے، رشتہ دار تو آپ اس پہ جتنا بھی احسان کر لیں وہ قیامت تک نہیں مانیں گے، اللہ کی شان یہ ہے۔ اور لیکن یہ کہ ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں اور مستحق ہو تو ان کا خیال رکھا جائے۔ اگر وہ تقاضا نہ بھی کرے تب بھی اگر ہمیں اس کا اندازہ ہو جائے تو خود ذاتی طور پر لے جا کے ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ دوسرے نمبر پہ جو زکوٰۃ کا سب سے بہترین مصرف علماء نے لکھا ہے وہ دین حاصل کرنے والے طلباء ہیں۔ یعنی ہمارے معاشرے میں آپ سمجھ لیں کہ جو دینی مدارس اور دینی مدارس کے طلباء ہوتے ہیں وہ ہماری ان زکوٰۃ کا ایک بہترین اور اعلیٰ مصرف ہے، اس لیے کہ ایک تو زکوٰۃ صحیح جگہ پہ خرچ ہوئی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک ہمیشہ کا صدقہ جاریہ بھی ہے، اس لیے کہ علم ایسا سلسلہ ہے جو کہیں رکتا نہیں۔ جو آج کا طالب علم ہے یہ کل کا عالم ہے، اور یہ پھر مستقل طلباء کو تیار کرے گا۔ تو ایک طالب علم کے حصول علم میں کسی بھی انسان کا حصہ ہو گیا تو یہ تو قیامت تک کا ایک سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ 2 مصارف سب سے عمدہ اور بہترین ہوتے ہیں، اس میں انسان اپنی سہولت اور وسعت کو دیکھ کر اپنی زکوٰۃ کو خرچ کرے۔ تیسری بات اس کے ساتھ ساتھ بڑی اہمیت کی حامل ہے، خاص طور پہ ہمارے شہری ماحول میں اور فتنوں کے ماحول میں، کہ کسی بھی غیر ذمہ دار، غیر سنجیدہ یا بے دین قسم کے آدمی کو اپنی زکوٰۃ دینا بہت بڑی ہلاکت ہے۔ یہ بات اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں وہ طبقہ، وہ افراد جو 11 مہینے تک ایسی زندگی گزارتے ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے، وہ ناچ بھی رہے ہیں، وہ گا بھی رہے ہیں، وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو بے حیائی کے جتنے کام ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آیا گیٹ اپ تبدیل ہو جائے گا۔ اب چیریٹی فنڈ جمع ہونا شروع ہو جائے گا کہ بھئی اب ہم دکھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو اب لوگ، ظاہر سی بات ہے کہ آج کی دنیا جو ہے وہ انہی چیزوں کو دیکھ دیکھ کر اپنے لیے آئیڈیل طے کرتی ہے۔ تو وہ انسان جو 11 مہینے تک دین سے، دین کے ماحول سے، اللہ پاک سے دور ہے، اس کو دین کا کچھ بھی ادراک نہیں ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اس کو اگر ہم جا کے اپنی زکوٰۃ ادا کریں گے تو کیا خیال ہے کہ اس کو زکوٰۃ کے باریک مسائل کا علم ہے اور یہ اس کے لیے ایک اچھا مصرف ڈھونڈے گا، اس کو کار خیر میں لگائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے دوستو۔ تو اتنا سادہ انسان کو نہیں بننا چاہیے، نہ اپنے زکوٰۃ اور اموال کو برباد کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ کے بہترین مصارف
موجود ہے، بہت سارے فلاحی ادارے موجود ہے جو ہر موقع پہ انسان کے کام آتے ہیں، اور اس کے باوجود ہم صرف یہ دیکھ کر کہ چونکہ یہ ایک 11 مہینے تک اسکرین پر آنے والا فنکار، اداکار، گلوکار ہے، تو لہٰذا میں بھی جا کے اس کو چیک دے دوں، اس کو زکوٰۃ دے دوں، تو بہرحال یہ بہت ہی زیادہ خطرناک اور